اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ انسان کے اخلاق کے سنوارنے میں اور کردار کے بنانے میں تہجد کی نماز کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے اندر اس بات کی غیر معمولی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان کے اخلاق پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم میں کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اور آگے فرمایا گیا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ رات کو جب انسان نیند کو قربان کرتا ہے تو رات میں تہجد کے لیے اٹھنا انسان کے نفس پر بڑا بھاری پڑتا ہے، اور خاص طور سے سردیوں کے موسم میں اور زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بندہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے تو اس سے اس کے نفس کو بہت اچھے طریقے سے، بہت آسانی کے ساتھ لگام لگتی چلی جاتی ہے، اور اس کے اخلاقیات کے اندر غیر معمولی ترقی اور غیر معمولی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تہجد کی نماز پچھلے نیک لوگوں کی عادت ہے، اور آج تک کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا مقبول بندہ ایسا نہیں گزرا ہوگا، یا اللہ کی نیک بندی ایسی نہیں گزری ہوگی کہ جس نے تہجد کی نماز پڑھے بغیر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا قرب حاصل کر لیا ہو۔ اور خاص طور سے دین کا کام کرنے والوں کے لیے تو، یا جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر دین کی بات کریں اور دین کا ماحول پیدا ہو اور ہماری زبان میں تاثیر ہو، تو اس کے لیے وہ اپنے لیے تہجد کو لازم اور ضروری سمجھیں۔ یہ عجیب و غریب موقع ہوتا ہے، عجیب و غریب وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس کی برکتیں، اس کی تاثیر ایک عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ صبح کے وقت جب آدمی اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، صبح کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ سب بندے تو میٹھی نیند سو رہے ہیں گھر کے اندر، اس کو کیا پڑی ہوئی ہے، یہ کس چیز کی طلب نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، تو اللہ کی خاص نظر رحمت اس طرف متوجہ ہوتی ہے، اور انسان کے دل کے اندر تہجد کی پابندی سے وہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ جس طاقت کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے اور نیکیاں کرنی آسان ہوتی ہیں۔ لیکن اس بات کا دار و مدار اس پر ہے کہ انسان رات میں کس وقت سوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے دوسری سنت جڑی ہوئی ہے، ایک نیکی سے دوسری نیکی جڑی ہوئی ہے۔ ایک سنت زندگی سے نکلتی ہے تو 10 ایسی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے لیے سنتیں تو کیا فرائض بھی مشکل ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ایک رات کو دیر سے جاگنے کی بات ہمارے یہاں پیدا ہو گئی، اس کی وجہ سے انسان کے لیے تہجد تو کیا فرض نماز کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو فرض نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فجر پڑھنا چاہتے ہیں اور باقی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس ماحول کی وجہ سے اور اس بات کی وجہ سے کہ رات کو وقت پر نہیں سو پاتے، صبح فجر بھی چلی جاتی ہے، تہجد کی تو بات یہ لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مثالی معاشرہ قائم فرمایا تھا اپنی تربیت کے ذریعے سے کہ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان سب تہجد کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اور قرآن کریم جب اس وقت پڑھا جاتا ہے، اگر انسان ہمت کر کے کچھ صورتوں کا ترجمہ ذہن میں کر لے اور اس وقت اگر پڑھے تو ان صورتوں کی جو تاثیر ہے، مثال کے طور پر اگر ان صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ہوگا تو قیامت کا یقین دل کے اندر پیدا ہو۔ اس اللہ تعالیٰ نے وقتوں میں تاثیر رکھی ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کے دن اور رات بظاہر تو دیکھنے میں ویسا ہی ہیں جیسا کہ غیر رمضان کے ہوتے ہیں، لیکن تاثیر کے اعتبار سے بالکل مختلف ہے۔ تو اسی طرح تہجد کے وقت کی تاثیر اتنی زبردست ہے کہ آپ ایک واقعے سے اندازہ کیجئے۔ ایک ڈاکو تھے فضیل بن عیاض، بعد میں تو وہ بہت بڑے اللہ والے بن گئے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے، اور ڈاکہ ہی ڈالنے کے لیے اس زمانے میں، پہلے زمانے میں، پیچھے کی دیوار سے کسی کے گھر میں داخل ہوئے اور وہ شخص تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز میں یہ آیت پڑھ رہے تھے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل دب جائیں، لرز جائیں، کانپ جائیں اللہ کی ذکر کی وجہ سے، اللہ کی نصیحت کی وجہ سے۔
بس یہ جو تہجد کا وقت تھا اور جو جملہ ان کے کانوں میں پڑا تو وہ عربی جانتے تھے، فوراً کہتے ہوئے لوٹے کہ الآن الآن، وہ وقت آ گیا اللہ، وہ وقت آ گیا۔ اور بس جب یہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے ڈاکے سے آج سے توبہ کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولیاء کا سردار بنا دیا۔ آخر میں ایک بات عرض کر کے بس اپنی بات مکمل کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ نظام دیکھیے کہ اللہ نے رمضان میں جہاں اور نعمتیں فرمائی ہیں اور انسان کے لیے ایسا نظام بنایا کہ اسے بہت ساری نیکیوں پہ لگا دیا، وہیں ایک نظام یہ بھی بنایا، غور کیجیے اس پہلو پر، کہ سحری لگا دی۔ سحری کی برکت سے عام لوگ جو تہجد کی نماز پورے سال نہیں پڑھتے انہیں بھی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ عجیب و غریب اللہ نے نظام بنایا، تہجد کی پابندی کے لیے سحری کی سنت ساتھ میں لگا دی کہ اس وجہ سے لوگ اٹھتے ہیں، نہیں تو ایسا ہوتا شاید لوگ نماز کے لیے تو اٹھ جاتے رمضان میں لیکن کھانا قربان کر دیتے، دیر سے اٹھا کرتے، لیکن اللہ نے سحری کی سنت ایسی لگائی کہ اس سنت کی وجہ سے تہجد کی پابندی ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ رمضان میں ہم ہی لوگ سحری کے وقت آرام سے اٹھ جاتے ہیں، الحمدللہ چاق و چوبند رہتے ہیں، نشاط رہتا ہے طبیعت میں، لیکن چونکہ رمضان تک کا ہی ارادہ ہوتا ہے تو رمضان جاتے ہی نماز بھی ختم اور تہجد بھی ختم۔ تو اس لیے اس اللہ کی نعمت کی قدردانی کا تقاضا، اور اگر ہمیں برکتیں پانی ہیں، اللہ سے تعلق بنانا ہے اور بڑھانا ہے اور ساری چیزیں حاصل کرنی ہے، تو ہم ابھی سے ارادہ کریں۔ ارادہ ہی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، ارادہ کر لے تو انسان سب کچھ آسان ہے۔ جب ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں، کہیں اور جانا ہوتا ہے، ارادہ کر لیتے ہیں آرام سے اٹھ جاتے ہیں۔ تو ارادہ ہی نہیں ہوتا ہمارا رمضان کے بعد کا، تو اٹھ ہی نہیں پاتے۔ ارادہ کر لیں ابھی سے کہ انشاءاللہ ہمیں تہجد کی بھی پابندی کرنی ہے، آخر میں انسان 10 منٹ پہلے اٹھ جائے اور نماز پڑھ لے، اور اول وقت کی فجر کی نماز پڑھ کے اگر سونا چاہے تو سو جائے، اپنے یہاں پڑھنا چاہے، بہت آسانیاں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو جیسی ترتیب بنانا چاہے وہ ویسی بنا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم ابھی سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی وسعت کے مطابق دھیرے دھیرے تہجد کا بھی عادی بننا ہے، اور انشاءاللہ رمضان کے بعد فرض نماز تو پابندی کے ساتھ باجماعت ہمیں ادا کرنی ہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں برکت فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔